الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ مسلمانان عالم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنب غفیر حج بیت اللہ کی طرف روانہ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان رب تعالیٰ کی محبت میں، رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کوئی جانور قربان کرنے کے لیے خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے۔ یہ عید سے پہلے سلسلہ جیسے ہی ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہ مشغلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں یہ مشغلہ بڑا ہی محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے۔ قربانی میں یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں کہ جانور خریدا جائے، پھر اہتمام کے ساتھ خریدا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم قربانی کا فلسفہ بھی سمجھیں، قربانی کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ قربانی آج سے نہیں ہے، جب سے انسان موجود ہے تب سے قربانی بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی رب تعالیٰ کے ہاں۔ اگرچہ اس قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا طریقہ مختلف تھا، آج قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن دنیا میں جب سے انسان موجود ہے تب سے یہ قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض عبادات ایسی ہیں جو امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں،
بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں میں وہ پائی جا رہی تھی. جیسے نماز ہے، امت محمدیہ میں بھی پائی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی نماز پائی جاتی تھی. طریقہ مختلف تھا، تعداد مختلف تھی، بہرحال نماز جیسی عبادت تب بھی پائی جاتی تھی. روزہ امت محمدیہ میں پایا جاتا ہے، اس سے پہلے امتوں میں بھی روزہ پایا جاتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزہ جو ہے یہ جس طرح امت محمدیہ پر فرض ہوا، اس سے پہلے امتوں کی بھی یہ عبادت تھی. اسی طرح قربانی بھی جس طرح امت محمدیہ میں کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی. اگرچہ اسے جو عروج ملا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کے بعد سے ملا ہے، لیکن یہ شروع ہی سے چلی آ رہی. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. منسکا یہ مناسک سے ہے. حج کے طریقوں کو بھی، حج کے ادائیگی کے جو طریقے ہیں ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، قربانی کو بھی مناسک کہا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے بطور رزق کے انہیں چوپائے عطا کیا ہے، عطا کیے ہیں تاکہ ان میں سے وہ کیا کریں، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اس آیت کے اندر رب تعالی در حقیقت ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، مال میں نے تجھے عطا کیا، جان تجھے میں نے عطا کی، میری مرضی کے مطابق دنیا میں آیا ہے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، میری مرضی کے مطابق مرنا ہے. تو میں ہی اس قابل ہوں، میں ہی اس لائق ہوں کہ اگر خون بہایا جائے تو صرف اور صرف میرے نام پر بہایا جائے، نہ کہ بتوں کے نام پر بہایا جائے، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر بہایا جائے، نہ کہ شیطان کے نام پر بہایا جائے، نہ کہ طاغوت کے نام پر بہایا جائے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. تاکہ اس کے اوپر کس کا نام لیا جائے؟ اللہ کا نام لیا جائے، خالصتاً اللہ کے لیے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اب بظاہر آیت کے دونوں حصوں میں ربط معلوم نہیں ہوتا ہے، پہلے قربانی کا ذکر کیا، بعد میں توحید کا ذکر ہوا، لیکن رب تعالیٰ در حقیقت قربانی میں بھی توحید کا درس دے رہے ہیں کہ ہمیں قربانی کے ذریعے بھی توحید کا پرچار کرنا چاہیے کہ وہ للہ فی اللہ کرنی چاہیے. اس میں نیت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور مکمل طور پر توحید کا پرچار بھی تب ہوگا جب ہمارے اندر تقویٰ آئے. رب تعالیٰ کے ہاں تقویٰ مطلوب ہے، جانور مطلوب نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، خون نہیں پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے رب تعالیٰ کے ہاں. کسی نے چھوٹا جانور ذبح کیا ہے یا بڑا جانور ذبح کیا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، لیکن اخلاص کتنا بڑا تھا، نیت کتنی بڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے دیکھا جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. یوم النحر، عید کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل خون کا بہانا ہے. عید کے دن اور بہت سے کام ہیں، عید کی نماز ہے، صلہ رحمی ہے، مختلف کام اور بھی ہیں نیکی والے، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین کام کون سا ہے؟ جانور کا خون بہانا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر کے بات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ترین ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. یہ جانور قیامت میں آئے گا بقرونها، اپنے سینگوں کے ساتھ،
واشعارها اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافها اپنے کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ رب تعالیٰ کے ہاں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں پہلے شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ یہ ایک انسان کا اخلاص ہوتا ہے، اخلاصی نیت کی وجہ سے زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں پہلے شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اتنی فضیلت ہے قربانی کی، جب اتنا درجہ عطا کرنے والی ہے رب تعالیٰ کی ذات، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش طبعی سے قربانی کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چڑچڑا پن ہو انسان کے اندر کہ پیسہ لگ رہا ہے مجھ سے، مال خرچ ہو رہا ہے، بہت مہنگا لے لیا جانور، فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں جب ہم دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر خواہش پوری کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنا ہم سے پیسہ لگ رہا ہے، کتنا مال ہمارا لگ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ وہ ذات جس نے ہمیں وہ مال عطا کیا ہے، جس نے ہمیں توفیق دی ہے، ایک بہت بڑا جانور ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں اس چیز میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، قومی، کھڑی ہو جا، فاشہدی عند اضحیتک، اور حاضر ہو جا اپنی قربانی کے پاس، فإن لک اول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب، اس لیے کہ جانور کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں آپ کے لیے مغفرت ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے کتنے قطرے نکلتے ہیں اس سے، بے شمار قطرے خون بہایا جاتا ہے، ہر قطرے کے اوپر رب تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں قربانی کرنے والے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اِنَّهُ يُجَاءُ بِلَحْمِهَا وَدَمِهَا، اس جانور کو قیامت میں خون کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، پھر قربانی کرنے والے کے میزان میں رکھ دیا جائے گا اور اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو جس شخص کو رب تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، مال دیا ہے، فراخی دی ہے، وسعت دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کرے۔ جو شخص باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس نے طاقت پائی پھر بھی قربانی نہیں کی تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ مسلمانوں کے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ یہ ایک مسلمانوں کا اجتماعی عمل ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان رب تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ شخص جس کا سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، باوجود طاقت کے، قدرت کے سستی کر رہا ہے، قربانی نہیں پیش کر رہا ہے، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے ایسا شخص۔ کتنی بڑی وعید والی بات ہے میرے بھائی۔ کوشش کریں جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ اس قربانی کو ادا کرے میرے بھائی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، مسلمان عاقل بالغ ہونے کے بعد جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کون سا شخص ہوتا ہے؟ صاحب نصاب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، تو 5 چیزوں میں آپ غور کریں۔ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس پائی جا رہی ہیں، اس اعتبار سے آپ کے پاس اماؤنٹ بن رہی ہے، تو آپ صاحب نصاب۔ پہلی چیز ہے سونا، دیکھیں سونا ہے یا نہیں آپ کے پاس۔ دوسری چیز چاندی ہے یا نہیں آپ کے پاس، جتنا کچھ ہے اس کی قیمت لگا لیں آپ۔ تیسرے نمبر پر مال تجارت آپ دیکھیں۔ مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، جو بزنس مائنڈ کے ساتھ آپ نے اپنے پاس انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ نے بزنس مائنڈ سے خریدی ہوئی ہے، اس کی قیمت بھی اس میں لگائی جائے گی۔ ہاں ایسا گھر بے شک 2 ہوں 3 ہوں،
آپ نے ضرورت کے لیے خریدیں، رہائش کے لیے خریدیں، بیچنے کے لیے نہیں خریدیں، پھر اس کی قیمت نہیں لگائی جائے۔ آپ نے گاڑی جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے، ضرورت کے لیے، گھر کے لیے خریدی ہوئی ہے، تو یہ بھی اس کی قیمت بھی نہیں لگائی جائے گی۔ تو وہ چیزیں مال تجارت میں آتی ہیں جو آپ نے بزنس کی غرض سے خریدی۔ اس میں اسی طرح دکان جو ہے اس کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس میں آ جاتا ہے، بیچنے کی غرض سے انسان نے خریدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز تھوڑا سا غور کیجئے گا میری طرف تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، سونا، چاندی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت۔ چوتھے نمبر پر آپ اپنے پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس کیش کتنی ہے، بینک میں رکھی ہوئی ہے یا گھر میں، جہاں کہیں بھی آپ کے پاس کیش، جو ضرورت سے زائد آپ کے پاس کیش رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، وہ بھی دیکھیں آپ۔ 5ویں نمبر پر آپ دیکھیں گھر کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے، اس کو اس طرح ضبط کیا جا سکتا ہے کہ یعنی وہ سامان گھر میں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ گھر میں مختلف ڈنر سیٹ پر پڑے ہوتے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے ہیں، ان کی قیمت لگا لیں آپ۔ یا کوئی ایسا گھر ہے جو آپ نے رینٹ پر بھی نہیں دیا ہوا ہے اور خود رہائش بھی نہیں رکھ رہے ہیں، بند پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی بائک ہے، ضرورت سے زائد ہے، پورا سال گزر گیا، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا ہے، بالکل گھر میں ویسے ہی کھڑا ہے، تو ان تمام چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی قیمت لگانے کے بعد آپ نے پھر اس سے اپنا قرضہ نکالنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے، وہ قرضہ آپ اس سے مائنس کر لیں۔ قرضے میں جو ہے یہ چیزیں بھی آتی ہیں، جس طرح بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، دکان کا کرایہ ہو گیا، اسی طرح دکان کا بجلی بل وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اس مہینے کا راشن کا بل ہو گیا، جتنا بھی، یہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم، جتنی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم آپ کے پاس بچ رہی ہے یا نہیں بچ رہی ہے۔ اگر بچ رہی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اگر نہیں بچ رہی ہے تو صاحب نصاب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ان تمام چیزوں کی قیمت لگائی، 10 لاکھ روپے بن گئے، اور آپ کے اوپر 2 لاکھ روپے قرضہ تھا۔ 10 لاکھ میں سے آپ نے 2 لاکھ روپے قرضہ نکال لیا، اسی طرح بجلی کے بل سارا کچھ نکال دیا، پیچھے آپ کے پاس 7 لاکھ رہ گیا، 6 لاکھ رہ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 6 لاکھ ہے، جتنا بھی یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ لا محالہ یہ اس سے زیادہ بن رہا ہے۔ یعنی آج یا کل کا ریٹ جو چل رہا ہے چاندی کا، 52.5 تولہ چاندی کا آپ ریٹ لگائیں تو کچھ 1,83,000 84,000 اس طرح کچھ بنتی ہے قیمت۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم ضروری نہیں ہے، کسی بھی مد میں آپ کے پاس مالیت ہے اتنی، تو آپ جو ہیں پھر صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے۔ ہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی عورت ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، کیش تک کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر سونے کا اعتبار کیا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو تب اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو، ساتھ کچھ نہ کچھ نقدی رقم یا کوئی زائد سامان وغیرہ نہ ہو، عموماً ایسا ہوتا نہیں، تو تب آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو تب آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ جو عید کے 3 دن ہیں، عید کے دن صبح صادق جو ہے 10 11 12 3 دن میں آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا مال جو ہے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ سال بھی گزر جائے اتنے مال پر۔ قربانی میں یہ شرط نہیں ہے کہ سال گزرے گا یا نہیں گزرے گا، بلکہ ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی مالیت کے آپ مالک ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی آپ پر واجب نہیں۔ بالفرض آپ پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر آپ جانور کی طرف جاتے ہیں۔ اب جانور یا تو آپ اکیلے اپنے لیے کوئی بکرا خرید لیا، دمبا خرید لیا، ایک آدمی شریک ہوگا، یا آپ کچھ پارٹنر مل کر قربانی کریں گے۔ تو اب جانور جو ہیں، بکرا نر مادہ جو ہے 1 سال اس کی عمر ہونا چاہیے، 1 سال سے اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو۔ اسی طرح دمبا، بیڑ وغیرہ
یہ 6 ماہ کے ہوں لیکن اتنے فربے اور موٹے ہوں کہ پورا 1 سال کے برابر نظر آ رہے ہوں، تو تب اس کی قربانی بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہوگی۔ اس میں بھی ایک شخص شریک ہو سکتا ہے، بکرا بکری میں بھی اور دمبا بیڑ میں بھی۔ گائے بیل وغیرہ جو ہے ان کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر 1 گھنٹہ چند منٹ بھی کم ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی ایسے جانور کی۔ اور اس میں عموماً لوگ جو ہیں دانتوں کو دیکھتے ہیں کہ 2 دانت والا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ 2 دانت والا ہونا ضروری نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں عموماً بیپاری جو ہوتے ہیں ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اتنا۔ آپ خود تسلی کریں، کسی ماہر شخص کو لے کر جائیں۔ آپ جا رہے ہیں منڈی میں، سب سے پہلے استخارہ کریں۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کریں رب تعالیٰ سے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لی۔ پھر اگر خود ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کا تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی ماہر شخص کو لے جائیں آپ جو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا۔ پھر جا کر وہاں پر ایسا جانور لیں جس کی عمر جو ہے وہ پوری ہو۔ عموماً 2 دانت والا جو ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت نہیں نکلے ہیں تو 2 سال کا نہیں ہوگا۔ عمر کا پورا کرنا کیا اس میں ضروری ہے۔ جانور آپ نے خرید لیا، اب آپ اس میں جو پارٹنر بن رہے ہیں، یعنی بکرا بکری دمبا وغیرہ، ان میں تو ایک شخص ہی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان جانوروں میں ایک اونٹ کا تذکرہ میں نے نہیں بتایا۔ اونٹ جو ہے 5 سال اونٹ کی عمر ضروری ہے، 5 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب گائے بیل وغیرہ اسی طرح اونٹ جو ہے اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 کا ہونا ضروری ہے، 7 سے کم ہوگا یا طاق کا ہونا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 1 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور کے اندر۔ آخری حد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 7 جو ہے وہ آخری حد ہے۔ پھر اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ نے اپنے ساتھ پارٹنر بنائے ہوئے ہیں 7، وہ کیسے ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 7 بندوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا پارٹنر ہے جس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، جس کی نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی نیت یہ ہے کہ میں گوشت کھاؤں، گوشت خوری کی نیت ہے، تو پھر سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو اس چیز میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں شخص کی نیت گوشت کھانے کی ہے صرف، باقی قربانی شربانی کرنا اللہ کے لیے کرنا اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں یا اس کو اپنے ساتھ جانور میں شریک کر رہے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کے ساتھ ایسا شخص شریک ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی نہیں ہوگی پھر اس کی۔ اسی طرح ایسا شخص جو سود خور ہے یا اس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے، تو ایسے شخص کو بھی اگر آپ اس جانور میں اپنے ساتھ شریک کریں گے تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی، یا باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی سود خور کو یا ایسا شخص جس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے، جس کا کوئی اس حرام کے علاوہ کوئی حلال سورس آف انکم نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹوٹلی جو مال یہاں پر دے رہا ہے جانور کے اندر یہ حرام ہے، پھر آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے شخصوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، تاکہ آپ اتنا مال خرچ کر رہا ہے انسان، سارا کچھ کر رہا ہے، پھر بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کوشش کریں اس چیز میں۔ اسی طرح وہ شخص جو بینک کا ملازم ہو، بینک میں بھی وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہو جس میں براہ راست سود کے لین دین کیے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے سے احتیاط کریں، تاکہ مکمل طور پر خالصتاً للہ فی اللہ آپ کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جانور کی عمر وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ شریک ہونے والے لوگ کیسے ہیں، ان کی نیت کیسی ہے۔ نیت اگر فاسد ہے
تو آپ کی قربانی بھی فاسد ہے۔ اگر نیت ان کی ٹھیک ہے تو پھر آپ کی قربانی بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر پھر آپ دیکھیں کہ ایسا جانور ہو جس کے اندر ایسے عیب نہ پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک ایسا جانور ہے جو بالکل اندھا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا جانور ہے کہ جو لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے یعنی ایک ٹانگ، 4 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کے اوپر بالکل ٹیک ہی نہیں لگا سکتا، تو قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں ایسا جانور ہے جس کے چلنے میں لڑک پن ہے لیکن 4 پاؤں کے اوپر چل رہا ہے اور قربان گاہ تک چل سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ پھر ایسی بیماری والا جانور کہ جس کا بیماری کی وجہ سے بالکل گوشت ہی فاسد ہو گیا، یا اتنا بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے کہ قربانی مذبح کی طرف چل کر جا بھی نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کان، دم ہو گئی اس کی، یہ جو ہے تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو۔ ایک جانور ہے، اس کا کان جو ہے اس کے آپ 3 حصے کریں، 3 حصے میں سے اگر ایک حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تہائی سے کم ہے، تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے اس کو، تو پھر ہو جائے گی اس کی قربانی۔ اسی طرح آپ دم میں بھی دیکھیں کہ دم کے 3 حصے کریں، اگر تہائی حصے سے کم جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، کٹی ہوئی ہے دم، تو پھر قربانی ہو جائے گی، لیکن تہائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں قربانی اس کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح عموماً اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کے تھن سوکھے ہوئے یا اکثر تھن سوکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ جانور خریدیں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی قربانی کو قبول کریں گے۔ انشاءاللہ مزید جو چھوٹے موٹے مسائل رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ جمعے میں بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔